وہ جو محو رقص بے خودی ہیں، وہ جو محو رقص بے خودی ہیں دہر و من کے ساز پر، وہ جو لٹ رہی ہیں غیر کی ادائے دل نواز پر، جھکائیں گے انہیں بھی ہم در شہ حجاز پر، کیونکہ ہم جناب علی کی جرأتوں کے مظہر تمام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ حضرت جی کا سب سے پہلے ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کی زینت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سعد الرحمان صاحب آستانہ علیہ شریف راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کی ایک چھوٹی سی کال پہ اور چھوٹی سی عرض پہ حاضر ہو جاتے ہیں، یہ ان کی ذرا نوازی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بڑے ہو کر بڑے رہنا یہ کمال نہیں، بڑے ہو کر عام رہنا یہ کمال ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے اور وہ سادگی کے ساتھ رہتا ہے، ہم جیسے سادہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے جب بھی کوئی حضرت صاحب سے ملتا ہے ایسے لگتا ہے کہ حضرت صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہر کسی کو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بزرگان دین سے ہمیں فیض مل رہا ہے۔ حضرت جی کا انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام ہماری مادر فکری جس نے ہمیں یہ سوچ دی، ہمیں نظریہ دیا کہ اپنی زندگی کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے، اپنی زندگی کے شب و روز ہم نے کس طرح گزارنے ہیں، یہ انجمن طلبہ اسلام نے ہمیں سبق دیا۔ انجمن طلبہ اسلام نے اس ملک پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر ہماری نوجوان نسل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا معیار دیا ہے کہ جو عام ہمارے نوجوانوں کو نہیں ملتا۔ اصل میں آپ اگر کسی بھی تنظیم کے ساتھ منسلک ہوں، اس کے نظریات کی وجہ سے اگر منسلک ہیں، تو آپ جتنی بھی تنظیمیں دیکھیں گے ملک پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ان سب تنظیموں میں اگر آپ کو منفرد اور بہترین آپ کو نظریہ نظر آئے گا تو وہ انجمن طلبہ اسلام کا نظریہ ہے، کیونکہ یہ وہ نظریہ ہے جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ وہ نظریہ ہے جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، یہ وہ نظریہ ہے جو تابعین نے ہم تک پہنچایا، یہ وہ نظریہ ہے جو علماء کرام نے اولیاء کرام نے ہم تک پہنچایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نظریہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، پھر فرمایا پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی نظریے کو انجمن طلبہ اسلام نے نوجوان نسل کے دلوں میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لیے اسی نظریے کو لے کر چلی۔ 1968 سے لے کر آج تک انجمن طلبہ اسلام اسی نظریے پر قائم ہے۔ بزرگان دین انجمن طلبہ اسلام سے اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے بزرگان دین کی حالات و واقعات دیکھیں کہ انجمن طلبہ اسلام کے ان کی محبت کیسی تھی۔ آپ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں، آپ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات پڑھیں۔ ابھی حضرت صاحب ہمیں فرما رہے تھے، حضرت صاحب نے بھی بتایا کہ 1974-75 کے اندر حضرت صاحب کے والد صاحب صاحبزادہ پیر جمیل الرحمان صاحب آپ صوبہ پنجاب کے ناظم انجمن طلبہ اسلام کے رہی ہیں، یعنی کہ یہ بزرگان دین کا جو فیض ہے یہ انجمن طلبہ اسلام بانٹ رہی ہے، اور بزرگان دین انجمن طلبہ اسلام سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنی زندگی کے شب و روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے گزار رہے ہیں۔ حضرت جی کا میں 2018 میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو میرے ساتھ بیتا۔ 2018 میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انڈیا میں حاضر تھا۔ وہاں پر ہم نے جانا تھا پیر والے دن، ہمارا قافلہ 3 دن لیٹ ہو گیا، جمعرات والے دن ہم گئے تو ہمارے قافلے کے کچھ احباب کہہ رہے تھے کہ ہم 4 دن کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 7 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک لاہور سے پیر بھائی تھے، انہوں نے مجھے بھیجا کہ
وہ آدمی سے پوچھو کہ ہمارے قافلے کا امیر قافلہ کون ہے. میں اس بھائی کے پاس گیا, اس سے جا کے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت بیٹھے ہیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے جا کے سلام عرض کیا, نورانی چہرہ, سفید داڑھی, بزرگ. میں نے جا کے سلام عرض کیا, میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور. انہوں نے جواب دیا, پوچھا جی بیٹے کیا ہے. میں نے کہا حضور ہم 4 دن کے لیے جا رہے ہیں یا 7 دن کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا بیٹا 7 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے. میں نے بتایا حضور میرا نام منیر حسین مصطفی ہے. جب میں نے یہ نام بتایا تو وہ فرمانے لگے آپ ATI سے ہو. میں نے کہا جی حضور. میں یکدم حیران بھی رہ گیا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ATI سے ہوں. تو وہ فرمانے لگے آپ ATI سے ہو. میں نے کہا جی حضور. انہوں نے مجھے پکڑا, میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے سینے کے ساتھ لگایا. میں حیران رہ گیا کہ میری ملاقات ان سے پہلی دفعہ ہے. میں نے وہ پیر صاحب تھے, پیر سید فروغ حسنین شاہ صاحب چورا شریف والے, وہ ہمارے امیر قافلہ تھے. انہوں نے مجھ سے بڑی محبت فرمائی, سینے سے لگایا. میں نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ حضور آپ ATI کے حوالے سے, مطلب میں نے اتنا ہی بس بولا. فرمانے لگے میں بھی ATI کا حصہ رہا ہوں. یعنی کہ یہ بزرگان دین, آپ کسی بڑے بڑے آستانے کا دیکھیں, بزرگان دین انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. آج بھی حضرت صاحب انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. پچھلی دفعہ حضرت صاحب تشریف لائے ہمارے گھر, آپ نے گفتگو فرمائی, تو آپ کی گفتگو سن کے چودھری محمد عمر صاحب ہمارے جو راجستھان کے سابقہ وائس چیئرمین ہیں, آپ نے فرمایا کہ مجھے انجمن طلبہ اسلام میں شامل کرو. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ڈیرے میں ایک پروگرام رکھوایا, انجمن طلبہ اسلام کا فارم فل کیا اور انجمن طلبہ اسلام میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی. آج راجستھان کی سرپرستی فرما رہے ہیں. یعنی کہ یہ بزرگان دین کا جو فیضان ہے انجمن طلبہ اسلام, الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان, ان کی زبان پہ صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے. آج آپ کسی بھی تنظیم, کسی بھی تحریک کو دیکھیں, وہ اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے. وہ کہتا ہے فلاں لیگ زندہ باد, وہ کہتا ہے فلاں لیڈر زندہ باد. لیکن انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کی زبان پر اگر کوئی نعرہ ہوتا ہے تو وہ نعرہ مستانہ یہی ہے, سیدی مرشدی یا نبی. یہی وہ نعرہ ہے جو انجمن طلبہ اسلام نے اپنے نوجوانوں کو دیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اسی نعرے کو بنانا ہے. اور ہم یہ نعرہ اس نظریے سے بھی لگاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے, ساری زندگی کے شب و روز اس نعرے کو لگاتے رہیں. جب قبر میں سوال کیا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو پھر وہی نعرہ جو ہم اس دنیا میں لگا رہے ہیں, اللہ کرے یہ وہی نعرہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے تو ہماری قبر میں بھی روشنی ہو جائے گی اور ہماری نجات ہو جائے گی. اسی نظریے سے ہم الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں اور انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہیں. جتنے احباب بیٹھے ہیں, میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہوں. یقین جانیں اگر آپ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہوں گے تو آپ کے والدین کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا کس طرف جا رہا ہے اور کن ہاتھوں میں جا رہا ہے. ورنہ آج سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو جتنا تباہ کر دیا ہے, اور ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, یہ ہماری نوجوان نسل کا ایمان چھیننے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ہماری نوجوانوں کے دین کو, ایمان کو لوٹنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. آج ہمارے انجمن طلبہ اسلام ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں میں وہاں پہ جا کے یہ نعرہ لگاتی ہے اور ہماری نوجوان نسل کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں تو سیدی مرشدی یا نبی کے ساتھ گزارنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.